الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ ہر بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم سب لوگ خالی وقتوں میں اللہ کی طرف دھیان رکھیں، وقوف قلبی، اور مجلس میں وقوف قلبی کے ساتھ رابطہ قلبی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آ رہا ہے اور حضور پاک کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا، تمام انبیاء اور اولیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا، پھر پیر صاحب کے قلب سے ہوتا ہوا، پھر اس عاجز کے قلب سے ہوتا ہوا آپ کے قلب میں آ رہا ہے فیض۔ اس سلسلے کی خاص چیز ہے، سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے یہ، جب اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری بات عرض کی تھی، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے رہیں، اے اللہ آپ ہی لے کے آئے ہیں ورنہ ہم کہاں سکتے تھے، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے کہ یہ قدم نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ آپ لائے ہیں تو اب دامن مراد ہمارا بھر دیجئے، اے اللہ دل کی سونی دنیا کو آباد کر دیجئے۔ دل دل میں مانگتے ہوئے بیٹھے اندر اندر۔ آج جو ترتیب ہے، سب سے پہلے توبہ ہوئی، جو اصل ہونے کی چیز ہے، توبہ ہم لوگوں نے کی، صلاۃ التسبیح پڑھی، اس کے بعد جس مقصد کے لیے آئے اس کا شوق، نسبت کا شوق پیدا کرنے والی بات ہوئی کہ ہمارے دل میں ایک طلب پیدا ہو جائے کہ میرے اندر نسبت آئے۔ تو کس کے دل میں سچے دل سے میں اللہ سے سچے تعلق والا بنوں، یہ بات کس کے دل میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سچے تعلق والا بنوں، اللہ قبول فرمائے۔ اس میں ایسے کراتے رہتا ہوں، اللہ کو پیار آنا بولتے ہیں، ہاتھوں کو لکھنا تو نہیں ہے، کسی کو پوچھنا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی بہانے پیار آ جائے بولے سے۔ بولتے ہیں کہ باپ گھر میں داخل ہوا، گھر میں گیا تو دیکھ رہا ہے کہ گھر میں جو ہے بچے کھیل رہے، چھوٹے بھائی بہن کھیل رہے، کائے کا کھیل رہے کہ وہ بھائی ڈاکٹر بنا، وہ سب آلہ والا لگا کے اپنی بہن کو چیک کرا یہاں لگا کے، ڈاکٹر کا کھیل کھیل رہا۔ تو باپ جیسے یہ دیکھتا اس کے دل میں آتا، ہو میرے بچے کو ڈاکٹری کا شوق ہے، کھیل بھی یہی کھیل رہے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو ڈاکٹر بنا کے رہوں گا۔ تو کیا عجب ہے کہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بولے دے دوں گا۔ محبت کی دنیا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ فیصلے ہو جاتے ہیں بعض۔ اللہ تعالیٰ نسبت کا شوق عطا فرمائے۔ اب ایک بہت خاص موضوع ہے صاحب، یہ نسبت کو بہت سارے لوگ کیا سمجھے ہوئے ہیں، یہ صوفیہ کی چیز ہے اور عجمی چیز ہے سمجھے ہوئے۔ مجھے جو ہے کل رات میں آن لائن جو ہے سینکڑوں ایسے لوگوں میں، پرسوں شام میں ایسے لوگوں میں بیان کرنا تھا جو پورے عرب ملکوں میں رہتے ہیں، غیر مقلدین کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو سمجھانا تھا یہ نسبت حاصل کیسے ہوتی ہے۔ صوفیہ کا یہ جو فن ہے بول رہے ہیں وہ یہ، اب وہ لوگ جو کسی چیز کو مانتے نہیں ان کو سمجھانا ہے۔
تو بہرحال میں ادھر ادھر کی بہت کتابیں مطالعہ کیا تھا، لیکن ہمارے حضرت کی کتاب راہ ولایت قدم بقدم پڑھتے ہی پورے مسئلے حل ہو گئے. ارے بولا یہ حضرت کا تو کمال ہے. بولا تو یہ حضرت مقدمے بھی لکھے ہیں کہ ہمارے مشائخ نقش بند کے پاس چونکہ اتباع سنت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم لوگ سلوک سنت کا طے کراتے ہیں. بولے اور اس کتاب میں جو ہے سنت کا سلوک پیش کر رہے ہیں. ہاں تو بہرحال یہ شوق ہونا چاہیے ہم کو کہ اللہ تک پہنچیں اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے پہنچیں. یعنی جتنے اولیاء اللہ بتا رہے سب سنت کا ہی ہے، مگر یہ کھول کے سمجھانے میں آسان ہے. ورنہ کوئی بھی اللہ کے سب توفیق یافتہ بندے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک. تو بہرحال ذرا آج سمجھ میں آ جائے آسانی سے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ. یہ جو جب سے بات ہو رہی تھی کہ تقویٰ پیدا ہو، کیسے پیدا ہو؟ صفت احسان پیدا ہو، ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا دھیان پیدا ہو. کیسے پیدا ہو؟ غلبہ ذکر ہو جائے. کیسے پیدا ہو؟ ہر چیز میں اخلاص والی نیت ہو جائے. کیسے پیدا ہو؟ اللہ میرے ساتھ ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے. کیسے پیدا ہو جائے؟ تو اس کے لیے ترتیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بات کے اندر برکت نصیب فرمائے. غور سے سنیے، یاد رکھنے کی نیت سے سنیے. تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بنایا ہے، ہم لوگ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو ہے جسم اور دوسرے ہے روح. لیکن ہماری جو اصل ہستی ہے وہ روح ہے، جسم نہیں ہے. ہماری روح کا نام جو ہے وہ ہے ہم. ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح کی سواری ہے. اصل تو ہے ہم کیا ہیں؟ روح. وہ جو ہے جس میں یہ کرنا وہ کرنا یہ سب کون ہے؟ یہ روح ہے، وہ جسم نہیں ہے. تو یہ جو روح ہے ہماری، یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نیچے دیکھے تو کہاں سمجھ میں آتا، میرا بیان رک جاتا. اوپر دیکھنا، ذرا پیچھے ہٹے آپ نے تو آنکھ درد ہو جائے گی آپ کی. بہت قریب بیٹھیں گے تو آنکھ درد ہو جائے گی. تو یہ جو روح ہے نا، بہت بڑی چیز ہے. اس کو اللہ نے کیا کہا؟ اپنی پھونک کہا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. کریں آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو پھونک ہے نا، تو اس روح کی عزت بیان کرنے کے لیے اللہ کے مزاج سے اس کی مناسبت جو ہے اور اللہ کی صفات جمال کی اس میں جھلک ہونے کی وجہ سے میری روح میں سے پھونکا کہہ رہے، میری روح کہہ رہے. اور نفخت فیہ من الروح نہیں بول رہے، میری روح ہی بول رہے، نسبت دے رہے اپنی ذات سے. تو ہمارے اندر جو روح ہے وہ شعلہ الہی ہے، وہ نور الہی ہے، اللہ کی پھونک ہے. اب شعلہ الہی ہونے کی وجہ سے ہماری روح کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے. خیر ہی خیر. سب سے بڑی چیز کیا ہماری روح میں؟ اللہ سے محبت ہے اس کو. کیونکہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تو اللہ سے محبت ہے. مولانا روم نے جو ہے وہ بانسری کے بیان سے شروع کی ہے مثنوی، کہ بانسری روتی کیوں ہے؟ جب بھی اس کو پھونکے تو رونا اس کے اندر آواز کرتی. تو بولتے کہ بانسری کو تم ذرا چھیڑو تو روتی اس لیے ہے کہ اس کو جو جھاڑ سے کاٹ کے لائے وہ یاد آتا بولے اس کو. جو بانسوں کا جنگل ہے اس کو یاد آتا، تم چھیڑتے ہی جو ہے اپنا مرجع یاد کر کے رونا شروع کر دیا. تو یہ ہماری روح کی مثال دی ہے اس میں. یہ روح بھی اللہ کے فراق میں بے چین رہتی ہے. اللہ کے پاس جلدی جانا ہماری روح کی طلب ہے. چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اندر بنیادی طور پہ اللہ سے محبت ہے، کیونکہ تو وہ روح کا حصہ ہے وہ. اب کسی کی وہ روح کو جب طاقت ہونے کا موقع ملا، راستہ ملا، تو بیچاری اور پھڑکتی آگے جاتی. اور جب اس نے جو ہے غیروں کی پوجا شروع کر دی، غیروں سے یہ کیا، تو وہ روح کمزور پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہی ہو جاتی ہے اس کی وہ کیفیت.
تو ہماری روح کو اللہ سے بہت پیار ہے، محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا عکس ہے. صفات کمال تو نہیں ہے اللہ کے پاس، صفات جلال بھی نہیں ہے، صفات جمال جو ہیں اللہ کے، اس کا ریفلیکشن ہماری روح میں ہے. یعنی اللہ ہمیں علم ہے، انسان کی روح میں بھی علم کی طلب ہے، علم کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر محبت ہے، انسان میں بھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر سخاوت ہے، سخاء اللیل والنہار، انسان کی فطرت میں بھی سخاوت ہے. کبھی کسی بیل کو نہیں دیکھے ہوں گے 100 بیلوں کی دعوت دیا، دیکھے کیا؟ ہم لوگ تو دعوت کرتے ہی رہتے. یہ تو سخاوت اس میں نہیں ہے، سخاوت ادھر یہ روح میں. مثال دیتے ہی بات کیسے سمجھ میں آتی تھی. سخاوت ہمارے اندر، ہمدردی ہے ہمارے اندر. اور دوسروں کی ضروریات پوری کر کے خوش ہونے کی طبیعت ہے ہمارے اندر، اس لیے کہ اللہ کی شان ہے. ان کی ذاتی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا. تو ہماری روح میں بھی ہو چیز، دوسروں کا کام کر کے بہت خوشی ہوتی ہے اس میں. اور اللہ بہت پاکیزہ ہے، تو ہماری روح بھی بہت پاکیزہ ہے. روح گندی نہیں ہے ہماری، یہ جسم کی وجہ سے ہے. روح میں سیکس نہیں ہے، جسم میں سیکس ہے. تو میرا روح جو ہے ہماری بہت پاکیزہ ہے، اعلیٰ صفات والی ہے، اور اللہ کی طرف جانا بول کے ہمیشہ تڑپتے رہتی ہے. مگر اللہ کیا چاہے، روح میں جو صفات ہے اللہ کی صفات، اللہ یہ چاہے روح کو بولے کہ تم جاؤ دنیا میں جا کے جو چیز بالقوہ ہے اس کو بالفعل کر کے آؤ. دنیا میں جا کے جو پوٹینشیل ہے تمہارے اندر، میری صفات وہ کلی جا کے کھلنا بولے اللہ تعالیٰ، جاؤ تم کر کے بتاؤ. اس لیے کہ جنت عمل سے ملتی ہے، صرف صلاحیت سے نہیں ملتی ہے. تو عمل کے لیے یہاں پر بھیجا گیا روح کو کہ جاؤ اپنی خدائی صفات کو ایکشن میں لا کے عمل کر کے، اس لیے کہ عمل سے جنت بنتی ہے. تو بہرحال دنیا میں روح کو بھیجنا تھا، مگر یہ دنیا کا ہے کہ یہ روحوں کی نہیں، یہ تو مٹی کی ہے، یہ تو مادے کی دنیا ہے، آگ پانی ہوا مٹی. تو اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم میں ڈال کے بھیجا. آدم علیہ السلام کے پتلا، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بچہ، پہلے جسم بنتا، 4 مہینے میں جسم بنتا، پورا جسم کمپلیٹ ہوتے فرشتہ روح لا کے عالم ارواح سے رکھ ڈال دیتا بچے کے. تو یہ جو جسم ہے ہمارا سواری ہے روح کی. تو دنیا میں روح جو حرکت کرتی ہے وہ جسم کے اندر رہ کے کرتی ہے. اب یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ مٹی سے بنایا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین کی پوری زمین کی من ادیم الارض، پوری زمین کی اوپری پرت سے ہر جگہ سے مٹی لی گئی، لال مٹی، کالی مٹی، پیلی مٹی، چکنی مٹی، سب مٹیاں لے کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. اس واسطے آدم علیہ السلام کے اندر سے لال مٹی والے بھی نکلے، کالی مٹی والے، پیلی مٹی، سب چائنیز نکلے، کالے نکلے، سب نکلے، ہر کلر کے نکلے. اور پوروں کو ملا کے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. اور پہلے خوب سڑایا گیا اچھا مٹی کو. مٹی جتنا سڑتی اتنا پکڑ میں آتی، اس میں پکڑ پیدا ہوتی، چکتا ہی. وہ اتنا سڑایا گیا کہ اس میں بدبو آ گئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. سننا سننے کے معنی سڑ جانا، بدبو آنا. تو وہ سڑے ہوئی مٹی سے بدن بنایا آدم علیہ السلام. پھر ہم لوگ جو پیدا ہوتے ہیں وہ سڑے پانی سے پیدا ہوتے ہیں. ہم لوگ تو ڈائریکٹ مٹی سے نہیں پیدا ہوئے نا، منی سے پیدا ہوتے، جو ایک بدبودار پانی. من ماء مہین من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو جسم ہمارا جو بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو اب ہم جتنی چیزوں کو آج کل ضرورت سمجھتے نا، انسان ہے تو ضرورت ہے بول کے، جتنی ضرورتیں ہم جو بولتے ہیں وہ سب ضرورتیں ہمارے جسم کی ہے، روح کی ایک بھی نہیں ہے. جیسے کھانا کھانا ہے، کمانا ہے، اس کے واسطے کھانا جسم کی ضرورت ہے، روح کو کھانے کی ضرورت نہیں. پانی کی ضرورت جسم کو ہے، لذتوں کی خواہشوں کی ضرورت جسم کو ہے، اوڑھنے کی ضرورت جسم کو ہے، پہننے کی ضرورت جسم کو ہے، روح کو پہننے کی کوئی ضرورت نہیں.
گھر بنانے کی جو فکر ہے، گھر کی ضرورت جسم کو ہے، روح کو نہیں ہے. ہاں، اور یہ اینٹنا اکڑنا یہ سب کیا ہے؟ یہ جسم کو ہے. اور یہ شادیاں کر لینا یہ کس کی ضرورت ہے؟ روح کی نہیں ہے. روح سے روح جنم لیتی ہے، پیدا ہوتی ہے. نہیں، ہر روح اپنی جگہ پر ہے. بدن سے بدن جنم لیتا ہے. عورت سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ جسم پیدا ہوتا ہے، روح نہیں. روح، ہر روح مستقل بذات ہے. یہ جسم کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے. ایک آدمی ہے، مر گیا، پھر دوسرا آدمی نہیں رہا تو دنیا ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ عورت مرد بنا کے جنسی کشش رکھے ہیں. عورت مرد کے ملنے سے اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نسل چلتی ہے. نسل چلنے کے لیے یہ جنسی جذبہ ہے. ہماری روح میں نہیں ہے جنسی جذبہ، اس لیے کہ اس کو جاننا ہی نہیں ہے. تو بہرحال جتنی ضرورتیں ہم سمجھتے ہیں اور پورا اسی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، یا تو کھانے میں یا کمانے میں یا مکان میں یا کپڑوں میں یا بیوی بچوں میں، یہ پورا ہماری جسم کی کہانی ہے، روح ہے نہیں اس میں. اب یہ جو جسم ہے ضروریات والا ہے، اس کی ہر ضرورت کا پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کا وجود ہی نہیں رہے گا تو روح کہاں رہے گی. تو یہ کھانا پانی، یہ سب چیزوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاور میں لانے والی طاقت کا نام ہے نفس. کھا بولتے رہا نفس. ہاں، ارے کھا بولتے، بھوک کھا بولتے. خالی کھا بولے تو کچھ نہیں تھا، اس کا کھینچ کے کھا، اس کا وہ بھی بولتا ہوں نفس. تو یہ کھاؤ پیو، مزے کرو، ڈریسنگ کرو، اپڑو. وہ سڑی ہوئی مٹی ہے نا، بلبلے اڑتے اس میں. تو ذرا پیسہ آتے بیٹھ بولا میرے جیسا کوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے. ہاں، سلسال. ہاں، تو ذرا پیسہ ملا اکڑنا شروع، ذرا عزت ملی میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ فخر، یہ غرور، یہ دکھاوا، یہ تکبر، یہ سب کس میں ہے؟ یہ جسم میں ہے. جسم کا جو مینیجر ہے اس کا نام ہے نفس. جسم کے کاموں کو پورا کرنے کے واسطے ایک مینیجر رکھے اندر کہ تیرا کام ہے اس کو کھانے پہ ابھار، کھانے سکھا، اس کو کمانا سکھا بول کے. یہ غصہ بھی اللہ تعالیٰ رکھے ہمارے اندر. غصہ رہنا بہت ضروری تھا یہ جسم کے واسطے، ورنہ ہمارے سامنے کا پلیٹ سامنے آ لیا، کھا لے تو دیکھ لیتے رہتا تھا. تو اپنے جسم کی ضروریات کی حفاظت، تحفظ کے لیے غصہ بھی رکھا گیا. تو یہ نفس اور نفس کی پوری چیزیں ہماری ضروریات کی تکمیل کے واسطے ہے. اب اگر یہ نفس ضروریات کی حد تک کرتا تو ٹھیک تھا، مگر نفس میں خرابی کیا ہے کہ انہیں ان لمٹ ہونا بولتا. 2 روٹی میں پیٹ بھر جاتا، 2 روٹی سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر نفس بولتا اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. شوگر ہو تو کیا ہوتا، حد میں نہیں رہتا نفس. تو ضروریات تک تو رہنا ضروری، اللہ کا حکم ہے. یہی بیلنس بتانے کے لیے شریعت آئی کہ تمہارے نفس کو یہ مینو دے دو، یہ اس حد میں رہ کے تم اپنی ضروریات پوری کرو، صحت بھی رہے گی، گھر میں بھی فساد نہیں ہوگا، دنیا ڈھنگ سے چلے گی، آخرت میں بھی نقصان نہیں ہوگا. نفس بولتا نہیں، ضدی ہے وہ، کھاتوں بولتا رہتا. بہرحال ہمارے اندر روح ہے اور نفس ہے. تو روح تو کیا چاہتی ہو؟ روح کے اندر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور روح تو اللہ کی طرف ہی جانا چاہتی، اللہ کی یاد میں ڈوبنا چاہتی. مگر اور پھر چونکہ اللہ ہی مرجع ہے تو ادھر ہی جانا چاہتی. کل شیء یرجع الی اصلہ. لیکن یہ روح جانا چاہتی تو دونوں دشمن راستے میں ہیں. ایک تو یہی نفس ہے اور ایک حضرت شیطان ہے. وہ عدو مبین ہے، یہ عدو کبیر ہے. کھلا ہوا دشمن، کھلا چیلنج کیا پورا اللہ کے دربار میں کہ یہ انسان کو پھر سے میں جنت میں نہیں آنے دوں گا، بولا شیطان، کھلا ہوا دشمن. لیکن شیطان کمزور دشمن ہے، ہمارا پاورفل دشمن ہمارا نفس ہے. اور وہ کہیں باہر نہیں ہے، ہمارے اندر مکس ہے، وہ باہر ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ہی وجود کا حصہ ہے، وہ کوئی الگ نہیں ہو، یہیں بیٹھا ہوا ہے نفس. تو یہ نفس جو بس اس کا نفس کا کام کیا ہے؟ خواہشات کرتے رہنا.
کھائیں گے پئیں گے، اچھے اچھے کپڑے بنائیں گے، مٹھائیاں کھائیں گے، تفریح کو جائیں گے، اکڑیں گے، ڈیم ڈام کریں گے، وہ سب چلتا رہتا اس کا، خواہشات کرتا رہتا ہوں۔ شیطان کیا ہے؟ بہت کمزور ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، اس کو کچھ بھی نہیں کرنے آتا اس کو۔ یہ شیطان جنات جو رہتے نا، یہ صرف خیال کی طاقت ہے ان کے اندر، خیال، ہمارے خیال میں آتے لوگ، خیال میں آ کے خیال ڈالتے، یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، کیا ہے؟ انہیں آ کے خالی خیال ڈالتا درد ہوتا ہو۔ تو یہ خیال کی طاقت ہے، صرف ہمارے خیالات کو، اگر کوئی خیال کسی کا بہت مضبوط ہے، ایمانی ہے، تو وہاں شیطان جن فیل ہو جاتا۔ بہرحال شیطان جو ہے خیال کی طاقت ہے، یوس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا کام خالی وسوسے ڈالنا، خیالات۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے سے جو اندر سے نفس بیٹھا ہوا ہے، جو کھاتوں بولتا، شیطان آ کے ہاں ارے کھا بولتا ہوں، کھاؤ بولتا، کھائیں گے بولتا۔ تو اندر جو نفس ہے، جو تمام خواہشات کو، اس کو ابھارتا آ کے شیطان، اچھی خوبصورت شکل دیتا گناہ کو، ارے یہ کرے تو بہت اچھا رہتا، یہ کرے تو ایسا رہتا ہے۔ تو شیطان ڈائریکٹ ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، یہ اندر کا سی آئی ڈی اس کا ساتھ ہو جاتا، مل جاتا۔ جب تک کسی کا نفس ساتھ نہ دے، شیطان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اصلی دشمن شیطان ہے، اور وہ دشمن ہمارے خمیر میں، ہمیں سے الگ ہے ہی نہیں وہ۔ تو اب یہ جو سلوک ہے نا، نسبت اللہ سے ہم سچا تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری روح تو بیچاری بس اللہ کے پیار سے ہی بھری ہوئی ہے، اللہ کی پسند کی صفات ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہمیشہ آ کے جسم میں رہنے کی وجہ سے، جسم میں جو نفس بولتے تھا کھائیں گے پئیں گے خواہش کریں گے، تو اس پہ میل آ جاتا، اوپر اس کے اوپر دھول آ جاتی، میل آ جاتی، اندر سے روح گندی نہیں ہوتی، میل آ جاتی اس کے اوپر، تھوڑے سے ذکر پہ آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ مگر یہ نفس ہے، یہ تو ہے ہی خواہش کا بھنڈار ہے، اصل اس میں ہے خواہش گھسی ہوئی ہے، یہی خواہش کرنے والا۔ تو بہرحال روح ہماری جو بہت خوبیوں والی ہے، وہ چاہتی ہے اللہ کی طرف بڑے، جنت کی طرف جائے، ہمیشہ ابدی جنت میں پاکیزہ اللہ کے ساتھ، پاکیزہ صفات کے ساتھ، پاکیزہ ماحول میں جینے کے لیے۔ اور روح مرتی بھی نہیں، ہمارا جسم مرتا خالی۔ روح کبھی کے پیدا ہو گئی، اب وہ مرنے والی نہیں ہے، قیامت کے وقت بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں جو آدمی مرتا ہے تو جسم مرتا ہے، روح تو شفٹ ہوتی ہے خالی۔ روح ایک بہت عجیب چیز ہے۔ تو بہرحال یہ جو روح جو جاننا چاہتی ہے، اور ہم اصل میں کیا ہے؟ ہم روح ہیں۔ اب میں مر گیا، میری لاش یہاں رکھے ہے، تو کوئی بھی آگے شفیع صاحب کہاں ہے، شفیع صاحب پوچھتے کیا؟ جنازہ کہاں رکھا ہوا ہے پوچھتے، لاش کہاں ہے پوچھتے، اور جنازہ لے کے جا رہے تو کہاں ہے جنازہ، کدھر جا رہا پوچھتے، شفیع صاحب کدھر لگے پوچھتے گا؟ ان کو معلوم ہے شفیع صاحب تو چلے گئے اندر سے، یہ لاش ہے۔ یہ تو ہمارا اصل وجود ہے ہماری روح۔ اب اس روح کی تڑپ ہے پھر سے اللہ کے پاس چلی جائے، اپنے محبوب کے پاس چلی جائے، اس کے دیدار میں مست ہو جائے، یہ ہماری روح چاہتی ہے۔ مگر دونوں دشمن ہیں، شیطان قسم کھا کے بیٹھا ہے واپس جانے نہیں دینا ہے، اس کو یہیں پھنسانا ہے، اور نفس جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اب ہم کو اگر منزل تک پہنچنا ہے تو یہ دو دشمنوں کو شکست دینا ضروری ہے۔ یہ دو دشمن جب تک ہمارے اوپر ایکشن لینے کے قابل رہے، یہ ہم کو آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ شیطان کا کام کیا ہے بولے تو برائی کو اچھائی بنا کے دکھاتے رہتا ہوں، انہیں کنفیوز کرتے رہنا، علم کے لائن سے دھوکہ دیتا ہوں، غلط چیز کو اچھا الگ الگ نظریات ڈالتا رہتا ہے، اور نفس کو اچکاتا رہتا ہے شیطان۔ اور نفس جو ہے وہ تو ہے ہی، تو یہ دونوں مل کے کیا کرتے ہیں، ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں، ہم کیا بھی کرو اس میں دونوں حصہ لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں پاور میں ہے، ان پہ ہم قبضہ نہیں کر سکے، ان کو ہم ماتحت نہیں کر سکے، ان کو ہم کنٹرول میں نہیں لا سکے، اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ دونوں کیا کرتے ہیں، ہمارے نیکیوں کے اندر بھی یہ لوگ، ہم نیکی پہلے کرنے نہیں دیتے، خواہشات میں لگا رہتے، اور ہم نیکی بھی کریں تو وہ نیکی میں کیڑے پیدا کرتے۔ جیسے نفس ہے، اس کو سستی کی عادت ہے،
ہم نماز آگے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، گھر سے آئے صبح کیوں پڑھ رہے تھے، انہیں کیا بولتا ذرا ایک پاؤں کھڑے کر بولتا، ایک پاؤں لٹکا کھڑے کرتا، ایک پاؤں پہ کھڑے کے نماز پڑھ، کیا پڑھ رہے تو سیدھا پڑھو نا صاحب، یہ کیا یوں کہ ہو گئے، ارے کھجانا کے شروع کرے. یہ نفس ہے، اس کی طبیعت میں سستی ہے. تو یہ جب تک اپن نفس کو سیدھا نہیں کرے، اپنے پورے نیکیوں میں کہیں نہ کہیں کبھی تو دکھاوا ڈال دیتا، کہیں تو بھی تکبر ڈال دیتا، پھر ذرا ذکر کرتے بدگمانی دوسرے سے، کیا کر رہے لوگ، کیا ہے، یہ بہت ہوتا ہے، ذرا ذکر شروع کرتے شروع ہو جاتا بدگمانی، اس کے بارے میں بدگمانی، کیا سڑی مٹی ہے، بات تو پھس بول کے پھولنا معلوم، کم ظرف ہے، ذرا نیکی کرتے ہی میرے جیسا کوئی نہیں بولتا. تو ہماری نیکیوں میں گھس جاتا ہے نفس، گھس کے اس کے اندر ایسا عیب پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ریجیکٹڈ ہو جاتا. پھر اس لیے اللہ بولے پہلے نفس کو سنوارو نہیں تو گئے، بولے تمہاری نیکیاں پورے جو ہے کھا جاتا ہو نفس، پہلے کرنے نہیں دیتا، کرے تو پورے نیکیوں کو قابل رد بنا دیتا. تو اگر ہم کو نسبت پانا ہے تو یہ دونوں میں آپ پوری بات کو سمجھ سکتے ہیں. اب نسبت اگر ہم کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو دو کام کرنا پڑتا. پہلا کام جو ہے وہ یہ جو نفس کو فیل کرنا پڑتا، نفس کے اندر کی جو بری خواہشیں ہیں وہ اس پہ محنت کر کے پوری بری خواہشیں نکالنا. نفس کے اندر جو حرص ہے، نفس کے اندر جو تکبر ہے، نفس کے اندر جو شہوت ہے، اس پہ محنت کرنا، کر کے اس کے اندر کا میل نکالنا، نفس کے اندر کا. آگے نفس کے اندر پھر کیا ہے وہ تو متقی بنتم بول کے بھی پھر نفس میں ہے، آگے جنت میں جاتا بول کے بھی ہے، اندر گھسے تو اس میں. اوپر کا لیئر جو ہے وہ بچے کے ویسا خواہشات ہے، اندر گھسے تو انہیں بھی پھر اچھے خواہشات بھی اس میں ہیں، مگر اوپر نہیں رہتا. وہ اوپر پہلے انہیں برائی کا حکم دیتا، ٹھیک ہو جانے کے بعد انہیں بھی پھر رائٹ بولتا. تو بہرحال یہ جو نفس ہے، یہ نفس کی خرابیوں پہ محنت کرنا. تو اللہ والے کیا کیے بولے تو دو راستے، یہ پورا علم جو ہے نبیوں پہ کھلا. اس کے بعد اور تفصیل سے جو ہے جو اس موضوع پہ محنت کرتے ہیں وہ تربیت کے ماہرین پہ کھلا، اولیاء اللہ پہ کھلا، کہ یہ نفس کو کیسا سیدھا کرنا. اب اللہ کے پاس پہنچنا ہو تو ایک تو یہ جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، شیطان سے انسان کو چھٹکارا دلانا، نفس کو ٹھیک کرنا. دوسری جو روح ہے اٹکی ہوئی ہے اور گدلی ہو گئی ہے، پھنسی ہوئی ہے دنیا میں، اس کو اڑانا کیسا. یہ روح جب پاور میں آتی ہے تو فوراً اللہ کی معرفت، اس کے اندر کی نیکیاں کھلتی چلی جاتی ہے. جب بھی نفس کو کمزور کریں گے روح پاور میں آتی ہے، اصول یہ ہے. اور جب بھی روح کو پاور میں لائیں گے نفس کمزور ہو جاتا ہے. تو جب نفس پہ جب محنت کی جاتی ہے، روح جب آزاد ہوتی ہے، تو چونکہ اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو پھر خود بخود اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتے روح پاور میں آتی. اب اللہ کی محبت اور دھیان کا غلبہ ہوتے ہی خود بخود نیکیاں شروع ہو جاتی، سخاوت، شجاعت، پاکی سب آ جاتی. تو دو کام کرنا رہتا ہے، ایک تو نفس کو دبانا رہتا ہے، دوسرا روح کو اڑانا رہتا ہے. تو تعلق مع اللہ ہو جاتا ہے. نفس کی آلائشوں سے پاک کر دیے، نفس کو جو ہے روکنے کے قابل نہیں رکھے، تو روح جو ہے اس کو پاور میں لائیے تو اب وہ اللہ تک پہنچ جائے گی، نیکیاں سے ہوں گی اس سے. تو اب یہ جو ہے شریعت میں جو ہے کس انداز سے یہ دونوں کو جو ہے قابو میں کیا گیا ہے. تو نفس جو ہے نا، نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ تمہارا نفس تو وہ سننے والا ہے نہیں، اس سے مجاہدہ کرنا پڑتا. بولے اس کو کتنا بھی سمجھاؤ، ارے اچھا نہیں رے اچھا نہیں، بولے تو سننے والا نہیں ہے. وہ ضدی بچے کی طرح ہے نفس. تو قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر کا جو نفس ہے اس سے تو لڑنا پڑتا، اس کو سمجھانے سے سمجھتا نہیں، اس کو رلانا پڑتا، رلاتے ہوئے اس کو لے کے چلنا پڑتا. تو نفس سے تو مجاہدہ. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم کو پانے کے لیے ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کشمکش کرتے ہیں اپنے نفس سے، تو
پھر ہم ان کے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھولتے ہیں. جاہدوا باموالکم وانفسکم، اور فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑ کے اس کو کھینچ کے لاتا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف. تو ہم کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ نفس سے لڑنا پڑے گا، نفس کے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گا، اسی کو کہتے ہیں مجاہدہ. 3 قسم کے مجاہدے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مجاہدہ اضطراری، یعنی ہم مجبور ہے وہ مجاہدے سے، وہ مشکل سے گزرنے پہ مشغول ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جب مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آ گئی، مالی مصیبت آ گئی، دشمن پیچھے پڑ گئے، زخم لگ گیا، کچھ حادثہ ہو گیا، تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ زبردستی کی تکلیف ہے، ہم اپنی ہاتھ سے اس کو خریدتے نہیں، مگر وہ آتی اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے؟ جب دیکھتے کہ فلاں میرا بندہ دنیا کی طرف بہت ہی مائل ہو جا رہا، خواہشات میں بہت ہی پکا ہو جا رہا، اللہ کو محبت رہتی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ بیماری ڈالتے. اب ایسی بیماری آتی کہ آدمی کا زندگی سے دلچسپی ختم ہو جاتی، پھر وہ لوٹتا اللہ کی طرف. تو مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ تزکیے میں سب سے پاورفل یہی ہے. اہل اللہ بتاتے ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، کسی بھی قسم کی مصیبتیں، اگر اللہ سے راضی رہ کر آدمی صبر کر رہا ہے، دین سے دور نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف ہی رجوع کر رہا ہے، تو اس سے اس کے نفس کو بہت زیادہ پاکی حاصل ہوتی ہے، وہ بوجھل گزرنے سے. تو یہ مجاہدہ جو ہے، ایک تو نیکی کرنے کے واسطے بھی مجاہدہ رہتا، طبیعت نہیں چاہتے رہتی، وضو کریں گے ٹھنڈے میں. ایک ہے برائی سے بچنے کے لیے مجاہدہ رہتا، دیکھیں گے جاتی ہے وہ تک دیکھیں گے بولتا رہتا انہیں، اس کو دبانا جسم کو بولے تو مشکل ہے، تو لڑ کے اس کو جھکانا پڑتا نظر کو. تو برائی سے بچنے کے لیے ایک مجاہدہ ہے، نیکی کرنے کے لیے ایک مجاہدہ ہے، اور مصیبت آنے پہ مجاہدہ. بہرحال ایک مجاہدہ کیا ہے؟ اضطراری ہے، جو زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ ہے ان اللہ مع الصابرین. اور فرمایا ہمارا سسٹم ہی ہے بولے کہ ہم صبر کے ذریعے سے انسانوں کو بناتے ہیں، جنت کے قابل بناتے اللہ تعالیٰ صبر کے ذریعے سے، مصیبتیں ڈال کے بناتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے حالات میں ڈالیں گے، کبھی بھوک کے غریبی کے حالات آئیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی جو ہے مال تمہارا نقصان ہو جائے گا، کبھی جانیں تمہاری جو ہے جائیں گی، یہ سب ہم کریں گے. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وبشر الصابرین. جو مصیبت کے وقت بولتے کہ ہمارے اللہ ہمارے، ہم اللہ کے، انہوں جو بھی ہمارے ساتھ کرتے سب رائٹ، راضی رہنا. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کی طرف سے شاباشی اور اللہ کی طرف سے پیار ان پہ برستا ہے، اور یہی صحیح لوگ. تو یہ نفس کو ٹھیک کرنے کے واسطے پہلا جو صبر ہے وہ مصیبتوں پہ صبر کرنا سیکھنا. کئی مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بہت بڑا مقام طے کر دیتے ہیں، مگر اس کے زندگی کے حالات ایسے رہتے ہیں کہ اتنے بڑے اعمال وہاں اس سے ہو نہیں سکتے، وہ سچویشن ہی ایسی تھی، بڑے بڑے اعمال نہیں ہو سکتے اس سے. تو اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی مصیبت ڈال دیتے، انہیں 8 دن میں وہ مقام پہ پہنچ جاتا. 10 سال 20 سال نیکیاں کر کے آدمی اس جگہ پہ نہیں پہنچتا جو چند دنوں میں پہنچ جاتا. اب ہمارے یہ مولوی مقید صاحب کا انتقال ہوا، بزی دین کی خدمت کریں گے بول کے خیال تھا، مگر بزی بہت مصروف ذہین سب کچھ ہے، بزی سمجھے. ان کو رہ کے خیال آتا رہتا دین کی خدمت کریں گے، کبھی کبھی آ کے بولتے تھے میں لگتا ہوں. اب کیا ہے جو اچانک بیماری آئی، تھوڑی ہی دن میں ہوا قصہ پورا ختم.
تو ایسا ٹھان لیا ایک دن روتے ہوئے فون کرے، آپ جو ہے میں طے کر لیا ہوں پوری زندگی آپ کے ساتھ لگا دوں گا، روتے ہوئے فون کر رہے، پکی نیت، پھر کئی مرتبہ۔ پھر اس کے بعد کچھ دن بعد یہ ہوا کہ اچھا شروع میں تو بہت بیماری آنے پہ ڈرے، ہیبت، پریشانی عام آدمی جیسا ہوتا وہ، پھر تھوڑا مذاکرہ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد کیفیت یہ بن گئی کہ تھوڑے دن پہلے فون آیا کہ میں آج طے کر لیا، بولے میں اللہ تعالیٰ سے آج بولا یا اللہ آپ جو کرے میں دل سے راضی ہوں، آپ جو کرے میری زندگی مختصر ہے تو ہی میں راضی ہوں یا اللہ، ایسا جوش میں کو فون کر کے بول رہے ہیں۔ بس یہی نفس مطمئنہ ہے، اور کیا ہے؟ زندگی بھر جو ہے وہ مجاہدے کرے تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ایک جم کے بیماری آ گئی تو نفس مطمئنہ بن گیا، اللہ سے راضی برضا، رضی اللہ عنہ و رضوان ہو گیا، کچھ عمل کیے بغیر۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں اس کو کبھی بھی سزا نہیں سمجھنا، ہمیشہ مومن آدمی اس سے بہت تیز درجے بلند ہوتے ہیں، وہ اعمال سے نہیں ہو سکتے وہ درجے۔ ضمناً بات آ گئی، میں لمبا کر دیا اس کو۔ تو ایک تو ہے صبر، بہت ہی کیا ٹائم ہوگا، اوہو تو وہ تو چھوٹ جائے گا شاید، اس لیے کہ یہ تو بیان سنا۔ تو کیا کرنا ہے بولا، میں روح کو پاور میں لانا رہتا، دو اس کام ہے، تعلق مع اللہ بنانے کے لیے، نسبت حاصل کرنے کے لیے روح کو پاور میں لانا، اور نفس جو رکاوٹ بنتا ہے شیطان، دونوں کو زیر کرنا۔ تو اکثر اولیاء کیا کرے، پہلے نفس کو جو رکاوٹ بنتا ہے اس کو ٹھیک کرو، بولے نفس کو ٹھیک کرے تو روح تو خود بخود اڑتی، بولے تو پورے تینوں سلاسل پہ جو غلبہ رہا ہے وہ نفس کو ٹھیک کرنے کا ہی رہا ہے۔ اس لائن کو اصلاحی بولتے رہتے، اس لیے کہ نفس کی رکاوٹ ختم ہوئی تو روح تو اڑنے ہی والی ہے۔ تو نفس کا جو ہے ایک مجاہدہ تو ہوتا ہے جو مصیبت آنے پہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو مجاہدہ ہے اختیاری ہے۔ اختیاری میں ایک مجاہدہ ہے اپنے جسم کو، اپنی پرسنالٹی کو دین پہ چلنے کے لیے تیار کرنے کا مجاہدہ ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے جسم کو تیار کرنے کا ایک مجاہدہ ہے۔ اور دوسرا مجاہدہ ہے جب بھی نافرمانی سے بچنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس وقت مجاہدہ وہ اصل ہے، وہ اصلی مجاہدہ وہ ہے، شرعی مجاہدہ وہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا، مسجد جانا، اللہ کی اطاعت کرنا، نیکیاں کرنا، برائی سے بچنا۔ اس وقت جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ مجاہدہ شرعی ہے، اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو بولتے ہیں مجاہدہ شرعی۔ اب اس کے لیے آدمی کو بوجھ اٹھانی چاہیے پڑتا ہے، تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، غریبی برداشت کرنا ہے، دین کے لیے جان مال کی قربانیاں دینا ہے، تو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے نا۔ تو اس بوجھ اٹھانے کے لیے، جسم کو تیار کرنے کے لیے، طبیعت کو تیار کرنے کے لیے جو مجاہدہ ہوتا ہے اس کو مجاہدہ جسمانی بولتے ہیں۔ وہ مجاہدہ جسمانی کیا ہے؟ 4 ہے۔ دین پہ چلنا میں تو چونکہ رگڑا کھانے کی محنت ہے، 4 مجاہدے کر کے اپنے کو اس کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو وہ مجاہدے کون سے ہے؟ قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام۔ یہ 4 چیزوں سے نفس کو طاقتور بنایا جاتا ہے دین پہ چلنے کے لیے، کمزوری دور کی جاتی ہے۔ تو اس میں پہلا ہے قلت طعام، کھانے کو کم کرنا۔ یہ شیطان جو ہم کو زیادہ لوگوں کو دوزخ میں لے جا رہا نا، یہ پیٹ کی وجہ سے لے جا رہا ہے، پیٹ کو ہی مس یوز کرنے سے ہو رہا۔ ساری دنیا کی پوری بھاگ دوڑ ہے نا، آپ غور کریں تو کیا ہے، کھانوں کی بہار رہتی ہوئی دنیا میں کتنے قسم کے ہوٹل کا، جہاں ہوٹل ڈالو چلتی، اور کون سے دھندے نہیں چلتے اور ہوٹل بہت اچھے چلتے۔ بنڈی لے کے کھڑے گئے، مرچیاں بیچ تو ذرے پیسے آتے گی۔ تو ساری دنیا کو شیطان جو نچا رہا ہے، کھانوں میں نچا رہا ہے، کھانے میں بے اعتدالی، اس میں ہی لذت، اور کتنے ہوٹل کیا کیا نہیں۔ کھانا ہے، عورت ہے، 2 چیزیں ہی ہیں بیسک۔ تو بہرحال یہ جو کھانا ہماری زندگی کی لازمی ضرورت ہے، جینے کے لیے ضروری ہے، اس کھانے ہی کی بنیاد پر آدمی دوزخی بنتا ہے۔
اس کو بے احتیاطی سے کرنے کی وجہ سے. اور دین پہ چلنے کے لیے سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے یہ کھانے کی ضرورت ہی ہے. تو اس واسطے ہر زمانے میں دین کے اندر روزہ رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسا پیار سے سمجھاتے ہیں, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے بندو صبح سے شام تک بھوکا رکھنا میں لازم کر رہا ہوں تمہارے اوپر, بھوکے رہنا صبح سے شام تک, مگر تم کو ہی نہیں دے رہا میں, تمہارے سے پہلے جتنے بھی مسلمان ہوئے سب کو میں دن بھر بھوکا رکھوایا. اس سے تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت آئے گی. تب تک یہ میں مہینہ بھر بھوکا کیوں رکھوا رہا ہوں تمہارے بدن کو, تاکہ گناہوں سے بچنے کی طاقت, ول پاور تمہارا بنے, جسم تمہارا سپورٹ کرے. تو اسلام میں جنتی بنانے کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. جنتی بنانے کا مہینہ, اس کی سب سے بڑی ٹریننگ کون سی ہے؟ روزہ. اور ہر زمانے میں ہر قوم میں جب بھی جو لوگ نفس کو دبانا چاہے ہیں وہ لوگ کھانے کے مجاہدے بہت کیے ہیں نمبر 1 پہ. اب جینیوں میں 4 مہینے کا روزہ رہتا ہر قوم میں. یہ سادھو سنت جتنے بھی ہیں یہ لوگ پہلے بھوکے رہتے, وہ 6 مہینے بھوکے رہنے والے, اس میں بھوکے رہتے ہیں لوگ. اور تجربہ یہ ہے ان لوگوں کا بھی, جتنی بھی جادو کی جتنی قسمیں نکلی یا مختلف علوم نکلے, یہ کتنے علوم جو انسانوں کو روح پہ کھلے ہیں وہ سب بھوکے رہنے سے کھلے ہیں بیسیکلی. تو یہ لوگ بولتے ہیں, یہ مجاہدے کرنے والے بولتے ہیں کہ یہ بھوک بہت شاندار چیز ہے. بولتے ہیں واہ, اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی دلہن ہے کیا وہ دکھتا بھوک کی. تو لوگ بولتے ہیں بھوک بہت بہترین چیز ہے, بولتے ہیں پورے مذاہب کے جو ماہرین ہیں. اور ہمارے اولیاء کا جملہ ہے کہ جو حضرت امام غزالی کا ہے کتاب میں, کہ جو 40 دن بھوکا رہے گا وہ اللہ کے راز میں سے کوئی ایک راز ضرور دیکھے گا. تو بھوکا رہنے میں بہت کمال ہے. یعنی جیسے ہی آدمی بھوکا رہتا ہے جم کے, جسم کمزور ہوتے ہی اب روح پاور میں آتی. اب روح پاور میں آتے اس پہ علوم کھلتے ہیں الگ الگ لائن کے, جس لائن پہ رخ پہ مڑتی ہے ادھر کا علم کھلتا ہے, اس میں اللہ کے راز بھی کھلتے ہیں. اس میں ایک حدیث شریف بھی ہے, حدیث قدسی, میں نے علم کو فاقے میں رکھا ہے, تم اس کو سحری میں تلاش کرتے ہو. بھوکے رہو جی, جب علم کھلے گا. تو بہرحال یہ نفس کو دبانے میں نمبر 1 مجاہدہ جو ہر قوم میں ہے, شروع سے مسلمہ ہے, بے تکا کھلانا نہیں, اپنے کو بھوکا رکھنا. اب اس میں جو ہے بہت لمبے لمبے بھوکے رہے پہلے مشائخ. وہی امام غزالی لکھتے گئے 40 دن تک بھوکے رہے تو یا کچھ ہے, وہ اصل بھوکے بولتے ہیں, اصل مجاہدہ بولتے ہیں. اور ایک کم سے کم تو 3 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھانا بولتے ہیں, اس سے کم نہیں. اور اگر کوئی دن میں 2 وقت کھانا کھایا تو وہ تو کوئی آدمی ہی نہیں ہے بولتے نا. وہ تو جائز ہے. 8 دن میں کھاتے تھے. امام شاہرانی کتاب لکھے ہیں کہ میں جو ہے وہ لوگ جو ہے بیت الخلاء کو جو ہے ہفتے میں 1 مرتبہ جاتے تھے, کھاتے کم تھے تو جائیں گے کیا. تو بولے کہ ایک مرتبہ جو ہے میں روزانہ 2-3 دن گیا تو ہمارے امی میرے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے, بچے کو کیا ہو گیا, روزانہ یہ خود جا رہا ہوگی. ایسا زمانہ گزرا ہے. پہلے کے قوا الگ تھے, تو بہت زیادہ مجاہدہ کیا ہے صوفیہ نے, اللہ والوں نے بھوک پہ, اور انہوں نے دیکھے اس سے کمالات پیدا ہوتے ہیں, اس سے علم کھلتا ہے, اس سے معرفت کھلتی ہے, اسرار کھلتے ہیں. یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے. جوگی ہوگی سب جو ہے ریاستیں کر کے ان کو کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے, زمین میں کیا ہے, وہ کیا ہے, کل کیا ہونے والا ہے وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. روح پاور میں آتے ہی وہ ایکشن میں آ جاتے. تو روح کو پاور میں لانا ہے تو پہلے نمبر پہ ہے کھانے کا مجاہدہ. تو اہل اللہ تو اس کو بہت کیے, مگر یہ ہمارے نقشبندی اہل اللہ کیا بولتے ہیں, اپنے کو سنت سے ہٹنا نہیں ہے بولتے. اللہ کو پانا ہے حضور کی سنت پہ. اب حضور کی سنت میں جائیں گے تو کیا ملے گا اپنے کو؟ رمضان کے روزے ملیں گے. اس کے علاوہ بڑی پیاری سنت کیا ملے گی؟ حضور بولے پیر اور جمعرات کا روزہ. حضور کی جو سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ. بولتے ہیں کہ اس زمانے میں پیر صاحب لکھے کہ اس زمانے میں یہ آدمیاں موٹے ہو جا رہے ہیں آج کل, زیادہ کھانے کی, زیادہ دنیا میں بیماریاں, یہ موٹے ہو کے آ رہے ہیں آج کل, زیادہ کھانے کی بیماری. تو ریسرچ کرے, کئی نسخے یہ دبلے ہونے کی, جسم کو ہلکا پھلکا رکھنے کی کتنے ریسرچ آئے. بولے کہ اس میں نمبر 1 ریسرچ جو مانی گئی ہے سائنس میں,
وہ ہے 5+2. اگر کوئی جسم کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے، بیماریوں سے پاک رکھنا ہے، دبلا رکھنا ہے، تو بولتے ہیں 5+2، 5 دن کھانا، 2 دن نہیں کھانا. یہ سائنس ہے، موجودہ زمانے کا سائنس کا فیصلہ ہے. اور یہ دیکھے تک ہمارے نبی کی سنت ہے پہلے سے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا. تو یہ نفس کا مجاہدہ بالکل سنت کے مطابق ہے. پہلا مجاہدہ جو قلت طعام ہے، ہم سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ نفس کنٹرول میں آئے گا. اس سے کوئی بہت آگے بڑھنا چاہے تو حضور اور ایک چیز صحابہ کو بتائیں، صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا. ایک دن روزہ رکھنا ہے سب سے. ایک صحابی بولے نہیں اللہ کے نبی میرے کو اور طاقت ہے، میں اور مجاہدہ کر سکتا ہوں. تو بولے نہیں، اس سے آگے مجاہدہ نہیں ہے. بولے اب دوسری قوموں میں تو کیا ہے، وہ مسلسل روزے رکھتے 4 مہینے. ہمارے حضور پر نہیں، یہ سب غلط ہے. بولے ہمارے نبی بولے کہ ایک دن کھاؤ، ایک دن روزہ رکھو، یہ اصل مجاہدہ. بولے اور 6 مہینے رہنے والا وہ کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہے، وہ ایک اسٹائل بن جاتا ہو. ہمارے پیر صاحب بولے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، آ کے بولے کہ میں جو ہے وہ 18 سال 20 سال کچھ بولے 20 سال سے جو ہے میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں. بولے تو حضرت کا چھوٹا بیٹا قریب آ کے، ابو کتنے بڑے اللہ والے ہیں، پوری زندگی روزے میں ہے. تو حضرت بولے ذرا ان کو جا کے پوچھو، ہٹنے کے بعد ان کو جا کے پوچھو کہ ایک دن روزہ رکھو بولو، ایک دن مت رکھو بولو، ایسا کر سکتے کیا؟ پوچھو بولے. تو بچہ جا کے پوچھا تو میں نہیں کر سکتا. بولے ایک دن کھانا ایک دن روزہ نہیں، یہ تو میری عادت بن گئی ہے. ایک میں فجر سے پہلے کھا لیتا ہوں، ایک مغرب بعد کھا لیتا ہوں، عادت ہو گئی ہے، اب یہ آسان ہو گیا میرے واسطے. اب بیچ میں ایک دن چھوڑو بولے تو یہ پھر میرے تو مشکل ہو جائے گا. اصل تو مجاہدہ ہے نا، کوئی عادت ڈالنا اصل تھوڑی ہے. اصل تو خلاف طبیعت چلنے کی اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کرنا ہے. اس کے لیے حضور بولے آخری جو درجہ ہے صوم داؤدی ہے، ایک دن رکھو ایک دن مت رکھو. اور عام ہمارے نبی کی سنت ہے ایک دن ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا، پھر اس کے ساتھ ایام 20 کے. تو پورے صوفیاء یہ سادھو سب کرتے وہ مجاہدے بھوک کے. اس میں سب سے محفوظ سائنٹیفک ہمارے حضور کا مجاہدہ ہے، ہفتے میں 2 روزے. بھوکا رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، ثواب کا ثواب ہے، دنیا بھی بنتی آخرت بھی بنتی، فٹ رہتے. اس کے بعد دوسرا جو مجاہدہ ہے وہ قلت منام، سونا کم. سونا کیا ہے بتاتا کہ آدمی بے فکر ہے بول کے پتا. زیادہ سو رہا کا مطلب ہے کہ بے فکر ہے، غیر ذمہ دار ہے بولے سے، اور اس کی زندگی کوئی مقصد نہیں ہے بولے سے. اور ایک بات ہے جو زیادہ سوتا ہے اس کی عقل کمزور ہو جاتی. یہ عقل بڑھنے کا تعلق جاگنے سے ہے، سائنٹیفک ہے یہ. عقل جو زیادہ جاگتا عقل، علم سے بھی اس کا تعلق ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ جاگ کے جب آدمی تھک جاتا ہے اس وقت جو غنودگی کی ٹائپ کی جو نیند آتی ہے اس میں مکاشفہ ہوتا ہے بولتے لوگ. غیب کی چیزیں کھلتی بہت جاگنے کے بعد کھلتی، ہمیشہ سونے والے کے اوپر نہیں کھلتی. تو یہ نیند کے مجاہدے کا تعلق بھی روح کی پاور میں آنے سے. بھائی روح سونے والی چیز ہے کیا صاحب؟ روح تو ہمیشہ جاگنے والی چیز ہے، سوتا تو جسم ہے. تو جو لوگ زیادہ جاگتے ہیں، جو لوگ نیند پہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی روح پاور میں آ جاتی ہے. تو یہ مجاہدہ کرتے رہے اللہ والے، راتوں میں خوب عبادتیں کرنا، رات جاگنا. کیوں؟ وہ تو اس کے فائدے دیکھتے تھے وہ لوگ جاگنے کے. وہ بعض لوگ کیا کرتے تھے، سر کے بالوں کو چھت سے باندھ کے رکھ دیتے، پڑھ لیتے بیٹھے ذکر کرتے، ذرا نیند لگے کہ جھٹکا لگتا تھا. ایسے مجاہدے کیے لوگ. تو نیند کے بڑے مجاہدے کیے، جاگنا. اور یہ سادھو سنت لوگ بھی ایسی کرتے. اس میں ہمارے نبی کا طریقہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جاگنے کا مجاہدہ ہے. اور وہی ہمارا ٹریننگ کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان، جنتی بنانے کا. اس میں جاگنے کا مجاہدہ ہے. دیکھو رات میں اللہ تعالیٰ چلو 20 رکعت پڑھو، کوئی 3 پارے پڑھ رہا، کوئی 5 پارے پڑھ رہا، کوئی 1.25 پارا پڑھ رہا. 2 گھنٹے تراویح میں چلے آتے کھانا کھانے کے بعد. پھر اس کا سحری بول کے اٹھا دیتے اللہ تعالیٰ. جگا رہے نہیں جگا رہے. تو یہ بیسک آدمی تقوی پہ جو آتا ہے نیند پہ کنٹرول سے آتا ہے.
اس واسطے اللہ تعالیٰ رمضان میں وہ مجاہدہ کرا لے جاگنے کا. اور ہمارے نبی کا مجاہدہ کیسا ہے صاحب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو صورتیں پڑھتے تھے نا، وہ 3 پارے ہیں تقریباً، پورے مسبحات ہے، بنی اسرائیل ہے، کیا پڑھ کے دے مرسوم میں نکال کے دیکھا، ارے بھائی یہ تو بہت ہی سورے ہے، پورے 6 مسبحات ہے اس میں، الف لام میم سجدہ ہے اس میں، سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں، سورہ زمر ہے اس میں. تو سونے سے پہلے اتنے پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد رات میں اٹھ جا کے پھر تو روز ایک منزل تو آرام سے تہجد میں پڑھتے تھے، اور روتے ہوئے دہراتے ہوئے پڑھتے تھے. تو رات کا اکثر حصہ تو حضور جاگتے تھے. تو اگر کوئی بولے کہ میں سنت کے مطابق ہی نسبت حاصل کروں گا، تو لیجیے حاضر جناب، لیجیے حاضر ہے، تکیہ لیٹیے آرام سے. تو سنت پہ عمل کرو، جاگنے کا مجاہدہ ہے. تو نیند بھی بے قابو نہیں ہونا چاہیے. اب نوجوان لوگ تو کیا سمجھتے، فرصت ملی تو سونے کے واسطے ہی سوچتے، سوتے رہتے. سونے سے بڑے نقصانات ہیں، بہت زیادہ سونے سے. مگر ضرورت بھر سونا ضروری ہے. تو اب یہ دونوں کے بارے میں ہمارے اس زمانے کے اولیاء اللہ کیا بول رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں جسموں میں بہت قوت تھی لوگوں کے. اب صحابہ کیا کھاتے تھے جی؟ جنگ کو جاتے وقت حضور کیا کیے ان کو؟ ایک ایک گٹلی. جنگ تبوک میں جنگ لڑنے کے واسطے جا رہے ہوتے، وزن تلواریں، وہ تیر مارنا، گھوڑا چلانا کتنا مشکل رہتا. اور کیا دے رہے ان کو؟ ایک ایک کھجور دے رہے. تو سوچنے لے ایک کھجور سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کھجور بھی ختم ہو گئی، خالی گٹلی دی چوستے نا. اب گٹلی چوس کے لڑ رہے. کیسا ان کا جسم طاقتور تھا. زیادہ حرکت کی وجہ سے ان کے اعصاب بہت مضبوط تھے. کھانے سے نہیں. ہم لوگوں کے دماغ میں کیا ہے، جتنا کھائے اتنے طاقتور ہوتے، خوب بادامہ کھانا، یہ کھانا وہ کھانا. ارے اللہ کے بندے اس سے نہیں ہوتے. دنیا میں جانوروں میں سب سے طاقتور جس کے مزل سے وہ مگرمچھ ہے. اور مگرمچھ کا کھانا پورے ہفتے میں صرف 250 گرام ہے. 250 گرام کھا کے شیر کا پیر پکڑ لے تو چھڑا نہیں سکتا. تو زیادہ کھانے میں طاقت ہے. کون بولے آپ کو زیادہ کھانے میں نہیں ہے طاقت، زیادہ حرکت میں ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کیا کھاتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، مگر کیسے جنگ لڑتے تھے. تو اس زمانے کے قوا لوگوں کے بہت مضبوط تھے. اب اہل اللہ کیا بول رہے کہ یہ دو میں بہت زیادہ کھانا کھاؤ بول رہے. وہاں اس لیے کہ حیض وہ جو ہے نقلی کھانا ہے، وہ اصلی حیض نہیں اس میں. وہ پھر اس کو بھی کم کرے تو پورے کو چلے آتے. تو بولے کھانا تو کھاؤ، مگر اس میں کیا کرو، پھر حضور کی سنت کا خیال کر لو. بس کیا ہے کہ پوری بھوک مٹنے سے پہلے کھانا بند کر دو. پہلے تو کیا ہے، بغیر بھوک کے کھاؤ مت جب تک تیز بھوک نہ لگے. اور جب بھوک لگنے کے بعد جب ابھی تھوڑی بھوک باقی ہے اس وقت چھوڑ دو. یہ حضور کی سنت ہے، بھوک پہ ہی کھانا. اب ہم لوگ مقرر کر لیں، کوئی شہر میں 2 ٹائم کے کھانے کا رواج ہے، کوئی علاقے میں 3 کے ہے، بعض علاقوں میں 4 کھانے کا رواج ہے روزانہ. ناشتہ ہوتا ہے، ظہرانہ ہوتا ہے، عصرانہ ہوتا ہے. جب بنگلور وغیرہ میں عصر کا کھانا بھی باضابطہ ہوتا. اب وہ جیسا بنا لیا ویسا ہے. اب وہ وقت آیا تو کھانا ہی کھانا ہے. بولے ارے عصر کا وقت ہے. ایسا نہیں، ہمارے نبی کا اسلوب وہ نہیں ہے. بھوک لگی تو کھانا جم کے، اس سے پہلے نہیں کھانا. تو بہرحال اب کے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کھاؤ، لیکن خالی مزے کی چیزیں مت کھاؤ. خالی یہ مزہ وہ مزہ، طاقتور چیز کھاؤ، سمپل چیز کھاؤ. مزے کے لیے مت کھاؤ، ضرورت کے لیے کھاؤ. مزے کے لیے کبھی کھانا ہے تو بہت تفریحت تھوڑا کھاؤ. چٹ پٹے چیزیں کھانے کی عادت مت ڈالو. اور کھاتے وقت حلال حرام کا خیال رکھ کے کھاؤ، وہ خود بخود کم ہو جائے گا حلال حرام دیکھیں گے. اور کھاتے وقت اگر آپ وقوف قلبی کے ساتھ کھائیں گے، اچھی نیت سے کھائیں گے کہ یہ کھانا کھا کر میں دین اللہ کے حکموں پہ چلوں گا، اس سے خود کھانے پہ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے اور اس کی روحانی طاقت بنتی ہے اس سے، اس کھانے سے ذکر کے ساتھ کھاؤ. تو بہرحال کھانے کا مجاہدہ بھی ہے اپنے کو جو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ میں سے جن جن کو ہمت دے، ہفتے میں 1 روزہ 2 روزہ رکھو یار. ہندوان رکھ رہے خالی دنیاوی مقاصد سے. ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. تو حضور کا تو اسوہ ہفتے میں 2 روزے رکھنے کا ہے، کھانے کا مجاہدہ. تو اس میں کوئی تو بھی ایک تو بھی رکھتے تو ذرا ارادہ کرو ہفتے میں 1 تو بھی روزہ رکھنے کا.
ارے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آپ لوگ روزہ رکھتے، تھوڑا سا میرے کو ملتے رہتا مفت میں ہماری مغفرت کا سامان ہوتا. بہت بہترین ہے. طاقت روزہ رکھنے سے آئے گی، ہاں نہیں رکھنے سے آئے گی، نہیں رکھنے سے آئے گی. تو روزے کا کھانے کا بھی مجاہدہ اور سنت میں، اور سونے کا مجاہدہ بھی. سونے کے بارے میں ہمارے نوجوان لوگ آج کل جو ہے ساری دینی زندگی کی بربادی کیا ہے، وہ تو دیر سے سونا، دیر تک سونا. سائنٹیفک طور پہ بتا رہے ہیں، پورے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ پورے جسم کی بیماریوں کا اصل جو مرکز ہے وہ ہمارا ہاضمے کا سسٹم اگر صحیح کام نہیں کرا تو پورے بیماریاں آتی. اور ہاضمے کے پورے سسٹم کا تعلق نیند سے ہے. بولتے کہ جیسے سورج یہ ڈوبتا ہے، یہ ہمارے ہاضمے کا جو اندرونی نظام ہے اس کا تعلق سورج سے. جیسے سورج ڈوبتا ہے تو اندر کا پورا ہمارا سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو سورج ڈوبنے کے فوراً بعد کھانا کھانا چاہیے، سونے سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے، اور سورج ڈوبنے کے بعد 2-3 گھنٹے کے اندر سو جانا چاہیے. یہ بالکل سائنٹیفک ہے. تو اس وقت ہمارا پورا جسم آرام کرنے کی وجہ سے وہ جو معدے کا نظام ہے کھانے کو اچھا ہضم کر کے اس کو جزو بدن بناتا. اور جو تہجد کا وقت ہے ہمارے پاس 3 بجے کا، سائنس والے بولتے ہیں کہ یہ جسم کا بول و براز پاس کرنے کا وقت ہے. اس وقت پہ اگر آدمی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو صحت مند رہتا. تو ہمارے نبی وہی بول رہے ہیں کہ بھئی عشاء کے بعد بات نہیں کرنا، سو جانا بول رہے. حضور تو مغرب بعد ہی کہتے تھے، عشاء کے بعد کچھ نہیں، عشاء کے بعد سو جانا ہے. اور حضور فرماتے تھے کہ تہجد پڑھو صحت بنے گی بولتے تھے. اس لیے کہ 3 بجے اٹھیں گے، معدہ صاف ہوں گا، فریش ہو جائیں گے. تو حضور کا اسوہ بالکل سائنٹیفک ہے. رات میں جلدی سونا، 3 ساڑھے 3 4 کے بعد اٹھنے سے صحت مند رہتا آدمی. اور اس وقت سویا پڑا رہے تو پورا جسم کا سسٹم تباہ ہو جاتا، ہر بیماری کی جڑ ہوتی. تو بہرحال سونے کا جو مجاہدہ اس میں بولتے ہیں کہ حضور کی سنتوں کا، سنتیں لکھی ہوئی اس کے مطابق کریں، مجاہدے کا مجاہدہ ہو جائے گا اجتماعی، اور دین پہ چلنے کی طاقت آئے گی. تیسرا جو نفس کا مجاہدہ بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ قلت کلام. ارے باپ رے، اہل اللہ کے پاس بہت اہمیت ہے اس کی. آفات لسان وہ کہتا، چشتیہ کی کتاب اٹھاؤ کہیں بھی، آفات لسان، زبان کی کیا کیا بلائیں ہیں، وبائیں. تو یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان انسان کو بہت اونچا بھی اٹھاتی ہے، بہت نیچا بھی گراتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اکثر انسان جو جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا بعض وقت آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بلندی سے گر کے جہنم کی نیچی پستے میں چلے جاتا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایسا خالی بات کرنے سے جائیں گے. تو حضور نے فرمایا سکلت کا امو کا یا معاذ، ارے تمہارا ناز جائے معاذ. جہنم میں جو لوگ جائیں گے، حل یکب الناس الا حصائد السنتہم، کہ لوگوں کو منہ کے بل جو گرانے والی چیز ہے جہنم میں ان کے زبانوں کی کھیتی ہے. اکثر جہنم میں جو لوگ جاتے ہیں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ سے پورے مذہبوں میں خاموشی ایک بہت بڑی عبادت رہی ہے. خاموشی، حضور نے کیا فرمایا؟ من سکت نجا، من سمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پایا. چپ رہنے سے آدمی میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، آدمی کی روح پاور میں آتی. جتنا کوئی تنہائی اختیار کرے گا خاموشی، روح میں پاور گہرائی آئے گی. جو جتنا زیادہ باتیں کرے گا سطحی انسان بن جائے گا، عقل کم ہو جائے گی، حکمت چلی جائے گی. تقویٰ وغیرہ، بھائی اللہ کا دھیان رہنا ہی تو بنیاد ہے دین پہ چلنے کی. باتیں کرنے والے کا دھیان کہاں رہے گا؟ تو اس پہ شریعت میں بہت زور ہے کہ آدمی زبان کم سے کم استعمال کرے، اور کرے تو سوچ سمجھ کے کرے، صحیح جگہ پہ ہی استعمال کرے. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. الفاظ پہ وہ سخت. تو آج کل کیا کرتے ہیں، اس زمانے میں ہمارے اہل اللہ بولتے ہیں کہ وہ کھانے کا سونے کا مجاہدہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ زبان کا مجاہدہ جتنا زیادہ کرے اتنا اچھا ہے. خاموش 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 خاموش.
یہ نقشبندی صوفیہ تو بولتے ہی نہیں تھے، مجلسیں ہی نہیں ہوتی تھی، خالی مراقبے جانا، خاموش بیٹھ جانا. اس لیے ان کی اڑان تھی، یہ روحانی اڑان نقشبندی سلسلے کی خاص طور پہ اس لیے زیادہ تھی کہ یہ توجہ پہ محنت کرتے تھے، بات بالکل نہیں کرتے. تو بات نہیں کرنے کی بڑی اہمیت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں سخت اصول تھا، بات نہیں کرنا، سب کھاؤ پیو سب سو جاؤ مگر بات نہیں کرنا. بات کرے تو سامان اٹھا کے باہر پھینکا جاتے تھے. بولتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو انسان کی روحانی قوت ضائع ہوتی ہے، جو آخرت کا دھیان ہے، نیکی سے جو نور آتا ہے، سب سے زیادہ جو ضائع ہوتا ہے بات کرنے سے ہوتا ہے. اور اس زمانے کا فتنہ حضور بتا کے گئے ہیں کہ اس زمانے کا فتنہ حضور بتایا سب ٹرے ہو جائیں گے بول کے ہے. المتشدقون والمتفیقون، ایسا زمانہ آئے گا پورے لوگ سب باتونی ہو جائیں گے، بات کرتے جائیں گے، بات کرتے جائیں گے، جس کو دیکھو بات کریں گے. جنرل نالج ویٹ ہے کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، ریاست میں ہو رہا ہے، فلاں پارٹی ایسے کر رہی ہے، چلتا. پہلے زمانے کے انسان کو سب کیا تھا پتہ ہی نہیں، گاؤں کے باہر کا پتہ نہیں رہتا تھا اس کو. اب کہے امریکہ میں کوئی بندر ناچا بولے تو ارے کیسا ناچ رہا بولتا نہیں، دیکھے کہاں کی دنیا میں کچھ ہوتا رہتا. سب باتیں. اور جب سے دنیا میں یہ ڈیموکریسی آئی نا، سب کو بکو بنا دیے، بکنے والے بنا دیے. الیکشن، ہر چیز میں الیکشن، ہر جگہ مسجدوں میں کمیٹیاں، فلاں جگہ کمیٹیاں، فلاں الیکشن، فلاں ایکشن، فلاں ایکشن. الیکشن ہوتا ہی نہیں جب تک سب لوگ اپنی اپنی تائید میں تقریر نہیں کرے. کہاں سے ہوتا ہے جی؟ بولنا ہی ہے. اور بولے کہ جمہوریت کی بنیاد جو ہے صحافت ہے. بولے پوری پبلک کو جو ہے ہمیشہ ایجوکیٹ کرتے رہنا پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو پوری پبلک میں پورا پبلک ایشوز پہ بات کرتے رہنا. یہی کلچر ہے جمہوریت میں. سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر. معلوم رہتا مگر میری روح میں کیا خرابی ہو رہی ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، وہ سب کچھ نہیں. حضور کے پاس ایک صحابی آئے، حضور میں آئندہ نہیں آ سکتا، بہت گھر دور ہے، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جو ایک نصیحت کافی ہو جائے. تو حضور بولے زبان اکفف لسانک، زبان بند کر دو، تمہاری پکڑ دو زبان، بات نہیں کرنا. وبکی علی خطیئتک، پبلک کو زیادہ مت دیکھو، اپنے گناہ کو دیکھا کرو. غلطیاں لوگوں پہ تبصرے مت کرو، اپنے پہ نظر رکھو، اور اتنی نظر رکھو کہ اپنے گناہوں پہ رونا آئے. ولیساک بیتک، گھر میں رہو، بازاروں میں، چوپالوں میں، پانڈووں کے پاس یہاں نہیں. اور گھر میں رہ کے بھی موبائل پہ رہتے ہو، گھر سے باہر نہیں. تو انسان میں بہت زبردست تباہی زبان کی وجہ سے آتی ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے، خاموشی کے بڑے فضائل لکھے ہوئے. تو یہ بھی دین کی بات ہے. پھر اس میں وہی رمضان کا ایک مہینہ ہے، جنتی بنانے کا مہینہ ہے. تو رمضان میں کیا بتایا گیا؟ قرآن پڑھو، خالی باتیں نہیں. حدیث شریف میں کیا ہے؟ جو روزے سے رہے اور پھر چغلیاں کرتا رہے، اس کا روزہ کسی کام کا ہے؟ غصے کی باتیں کرے، وہاں زبان پہ روک ہے. اور پچھلی امتوں میں مستقل چپ رہنا بھی ایک روزہ رہتا تھا، روزے کا حصہ ہوتا تھا. اس واسطے قرآن مجید میں ہے نا، حضرت زکریا فلن اکلم الیوم انسیہ، آج میں روزے سے ہوں اس لیے کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گا. تو روزے میں خاموش رہنا بھی رہتا تھا. تو یہ تیسرا جو مجاہدہ ہے وہ قلت کلام کا ہے. اور اس کے بعد کا کون سا مجاہدہ ہے؟ اس کے بعد آخری مجاہدہ ہے قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول کم رکھنا. جو بھی سالک ہے، یعنی پوری دینداری، تقوی، طہارت کی بنیاد توجہ اللہ ہے. جب پبلک میں زیادہ رہے گا، تنہائی نہیں رہے گی، تو ذہن منتشر ہو جائے گا، قوت ارادی پست ہو جائے گی. اور سوسائٹی میں عام طور پر جو ہے گناہ کا ماحول، غفلت کا ماحول. تو یہ بھی ہمیشہ سے تربیت کا جز رہا. جس کو بھی اپنی روح کو چمکانا ہے، تنہائی. تنہائی میں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تہجد کی تنہائی، اس سے ہی بڑے بنے ہیں جتنے بھی بڑے بنے ہیں. تو تنہائی سے آدمی کے اندر روحانی قوت بڑھتی ہے.
تنہائی کم ہونے سے روحانی قوت چلی جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنانے کا اللہ کا ارادہ ہوا، اب کیا ہے، آسمان سے وہی بھیجنا ہے، اب آسمانی علم لینے کے قابل روح کو بنانا ہے، اوپر سے جو علم لیا جائے وہ لینے کے قابل بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ہمارے نبی کو، حضرت عائشہ فرماتے ہیں حبب الیہ الخلا، نبی بنانے سے پہلے اللہ کیا کرے، حضور کو تنہائی پسند بنا دی، پورا گھر ور سب چھوڑ کے 8 دن کا چھوٹا توشہ لے کے جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ روزہ تنہائی، ہر نبی کو کتاب دینے سے پہلے، غیبی علوم دینے سے پہلے، روح کو تحفہ دینے سے پہلے تنہائی روزہ دو مکس، اس کے بعد ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کے کئی دن بھوکے بھی رہتے تھے، تنہائی میں رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دینے کی بات آئی، فلاں جنگل میں جاؤ، روزے سے رہنا، اکیلے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ہے کہ فلاں پہاڑ پہ جاؤ، بھوکے بھی رہنا، اکیلے رہنا۔ تو یہ بھوک اور یہ تنہائی، یہ دونوں سے روح جو ہے اڑان بھرتی ہے، نفس دبتا ہے تو روح اڑان بھرتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے صوفیاء کے بھی مجاہدے، یہ سب شریعت کے بھی ہے، سب پورا حدیثوں سے ہے، نبیوں سے ہے سب۔ تو تنہائی، تو مجاہدے کتنا قسم کے ہیں یاد ہے نہیں؟ ذرا بولیے۔ 4 کا نہیں ہوتا، پیچھے سے اور پیچھے سے۔ مجاہدہ 3 قسم کا۔ ایک مجاہدہ ہے اضطراری، پریشانیوں پہ، بیماریوں پہ صبر کرنے سے بہت روح اڑتی، بہت ٹریننگ ہوتی، بہت پاکیزگی آتی۔ پھر اس کے بعد اختیاری میں 2 ہے، ایک ہے جسم کو روکنے کی محنت، جسم کو شریعت پہ چلنے کی محنت کرانا، اس میں ہے 4۔ اور ایک ہے گناہ سے بچنے کی محنت، جب بھی گناہ کا تقاضا ہو نفس کو روکنا، وہ مجاہد شرعی کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ جو دوسرا ہے مجاہد جسمانی، جسم کو تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں کرنے سے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور کم پبلک میں وقت گزارنا، اس میں حضرت بھی واضح کر دیے ہیں کہ اس سے دینی گفتگو مراد نہیں ہے، دینی تعلق مراد نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ دینی بات کر رہے ہیں، کسی سے دینی دوستی کر رہے ہیں، دینی، تو وہ تو مفید ہے، وہ تو پھر روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا۔ تو یہ 4 مجاہدہ ہے جسم کو شریعت پہ چلنے کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اسی میں اور ایک چیز کیا ہے، اسی میں تیاری کے مجاہدے میں جان کے خواہشات تھوڑے توڑتے رہنا، جائز چیزوں میں بھی، مباح چیزوں میں بھی۔ بھئی کپڑے سلانا ہے جائز آپ، مگر آپ کیا ہے، وہ تو جلدی کپڑے سلا رہے، تو مباح میں بھی اگر کوئی کم کپڑے سلا رہا ہے تو، یا جائز کھانے میں بھی کم کر رہا ہے تو جائز چیزوں میں، مباح چیزوں میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کو بھی کم استعمال کرو۔ جائز چیزیں بھی بہت زیادہ استعمال کرنے سے ناجائز میں چلے جاتا آدمی، عادی ہو۔ مباح لذتیں زیادہ استعمال کرنے سے آہستہ سے، چپکے سے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو ادھر چلا جاتا۔ تو یہ جسم کو تیار کرنے کے مجاہدے میں یہ بھی شامل کیا اللہ والوں نے کہ جان بوجھ کر کچھ اپنی ضرورتیں روزانہ کم، جو جی چاہتا وہ نہیں کرنا، جائز چیز میں بھی نفس کی مخالفت کرنا۔ اس کا تیسرا جو مجاہدہ ہے، جو اصل مراد ہے، اصل میں جس کے لیے یہ سب قرار ہے، تیسرا جو مجاہدہ ہے، بھئی اللہ جہاں نہ کو کرو بولے رک جانا، چاہے جتنا نفس پہ بھاری پڑے، اللہ جہاں کرو بولے وہاں کرنا، یہ اصل شرعی مجاہدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ 4 مجاہدے نہیں کر کے بھی جو شریعت بول رہی ہے وہ کر رہا، تو وہ مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اس کو اللہ کے فضل سے ایسی توفیق ملی ہوئی ہے، ایسا اس کو پاور ہے کہ جو ناجائز ہے وہ نہیں کرتا، جو جائز ہے وہی کرتا۔ شریعت کی پابندی کرنے کا پاور ہے، ول پاور ہے، تو اس کو یہ کھانے کا مجاہدہ، سونے کا مجاہدہ وغیرہ خصوصی طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا شریعت میں ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ تو یہ کائی کی تفصیل معلوم ہو رہی، نسبت کیسا حاصل کرنا، اللہ سے سچا تعلق کیسا، وہ بحث چل رہی ہے، بیان جو چل رہا۔ نسبت جو چلی ہمارے پاس 2 چیزیں، جسم اور روح، سمجھے؟ جسم کو دبانا پڑے گا، روح کو اڑانا پڑے گا، تو نسبت مل جائے گی، اللہ سے تعلق ہو جائے گی۔ اب جسم کو دبانے کے واسطے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ مجاہدہ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے مجاہدے ہیں۔ یہ 3 قسم کے مجاہدے پوری شریعت سے آپ کو بتایا گیا ہے، سمجھے؟ اور جو ہے 3 چیزیں شریعت میں، ایک تو مجاہدے کے بارے میں
اور تفصیل ہے انشاءاللہ. اب کیا ٹائم ہوگا؟ 3:30 ہو گیا. ہاں چھٹی کا ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کی. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بحث بھی ختم ہو کے تھوڑی دیر دعائیں یاد کریں گے. بولا تھا یہ بحث تو ابھی تھوڑی بچ گئی ہے، اور مگر سمجھنا ضروری ہے. جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں نا پہلے اس کو سمجھیے، نہیں تو خالی مراقبے کر کے میں اردو بولیں گے. ہاں خالی مراقبے نہیں کرنا ہے صاحب. مراقبے کا بھی مطلب ہے، پھر مراقبے کے ساتھ گھوم پھر کے شریعت پہ چلنے کے قابل ہونا ہے، گناہ سے بچنے کے قابل ہونا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا انتظام ہے شریعت میں، انشاءاللہ میں اس کو جو سنت کا جو سلوک ہے وہ اور بھی کسی محفل میں تھوڑا اور بیان کر دوں گا پورا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہماری ایک تو روح بھی پاور میں آئے اور ہمارا نفس بھی کنٹرول میں آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سچا اپنا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.